ملکی سیاست پہ اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ مطلب ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ جب کوئی ایسی تعیناتی ہوتی ہے یا اس سلسلے میں کوئی ایکسٹینشن ہو جائے یا کوئی نوٹیفکیشن ہو جائے، سیاست کے رنگ بدل جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اچھا، آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے کلیگ منیب بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو دن کا چناؤ ہے کہ آج اس سمری کی اپروول کے حوالے سے اور اس کے بھجوائے جانے کے حوالے سے بھی یہ اختیار بھی ہماری موجودہ حکومت کے پاس نہیں تھا۔ اچھا، یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ آج کے دن آپ نے یہ بات جو ہے وہ ڈسکلوز ہونی ہے، یہ سمری اپروو ہو کے ایوان صدر بھجوائی جانی ہے۔ اور ایک غیر ضروری جو ہمیں بتایا جاتا وزیر دفاع کی جانب سے بھی کہ غیر ضروری ایک بہت ہی اننیسری اسپیکولیشنز تھیں۔ 3 سال پہلے سب کو پتا تھا کہ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے اس سے ایک شخص نے ریٹائر ہونا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آنا ہے، اس پورے معاملے میں وہ اس عہدے کو ختم کر دیا جاتا ہے، ایک نیا کریٹ ہوتا ہے۔ اینڈ اس ٹائم پہ ہمیں وزیر اعظم ملک میں نظر نہیں آتے، وزیر اعظم یو کے میں ہوتے ہیں۔ وہ ایک الگ سوال ہے کہ وہ یو کے میں کیا کر رہے تھے، کیونکہ آپ کے اور میرے نالج میں شاید کوئی آفیشیل انگیجمنٹس بھی ہماری نظر سے نہیں گزری کہ وہ برطانیہ میں بیٹھے وہ کر کیا رہے تھے۔ سو ایک آپ نے اسپیکولیشنز کو آپ نے ہوا دی اور باقاعدہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک بہت ہی گریٹر ایک ڈیمیج جو ہے وہ کاز کیا ہے کہ اننیسری ایک ڈیلے کے حوالے سے کہ آپ جو چیز ہو سکتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے ابصار عالم صاحب آلدو کے وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب نے بھی آ کے ان کو کانٹرڈکٹ کیا، ان کو کاؤنٹر کیا اس بات پہ کہ جی آپ کی خبر بھی صحیح نہیں ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں ایک نقطہ اعتراض جو ہے وہ تو موجود تھا۔ اس کے رولز کے حوالے سے وہ کس طرح سے وہ کلیئرٹی وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سامنے آ جائے گی، لیکن ایک اننیسری ہمیں نظر آتا تھا، ایک پورا ایک ماحول جو ہے وہ بنا اسپیکولیشنز۔ یہ ثاقب یہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا بیسیکلی اگست ستمبر 2021 ڈھونڈ رہی تھی کہ جب اس وقت بھی ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے بڑا مسئلہ وہ اسد عمر صاحب نے ابھی لیٹلی ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ شاہ صاحب نے جو ان کو آگے کہا تھا کہ اسد جی دراڑ تو پڑ گئی ہے نا، یہ پڑ گئی یا نہیں پڑی؟ مطلب یہ دراڑ پڑنے پہ تو آئی تھنک عامر صاحب ہم دراڑ ڈھونڈ رہے ہیں، یا ہاں یہ ہم دراڑ ڈھونڈ رہے ہیں، ہاں دراڑ ڈھونڈنے والا معاملہ جو ہے وہ کچھ لگ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر منصور صاحب 2-3 لوگوں کے جو ولاگز اور جو خبریں تھیں نا وہ بڑے کہہ لیجیے ان کو ہائپ بھی بڑی ملی۔ ابصار عالم صاحب جس کا ذکر علینا صاحبہ نے بھی کیا ہے، ابصار صاحب کہاں پر کلوز ہیں، کتنے کلوز ہیں، وی آل نو دیٹ، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ وہاں سے بیٹھ کر بار بار یہ کہنا کہ دراڑ بھی ہے، پرابلمز بھی ہیں، اور پھر قومی سلامتی کا معاملہ بھی انہوں نے کہا جی قومی سلامتی کا معاملہ اس لیے میں بہت ساری چیزیں نہیں بتا رہا۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، جو جملہ بھی آپ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت کلوز ہیں، کبھی کبھار ایکچولی ہم نہیں جانتے کہ وہ اتنا کلوز نہیں ہوتے۔ میں کسی ایک صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں پرسیپشنز کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پرسیپشنز ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے کوئی صاحب جو ہیں وہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ماضی میں بڑا گھومتے ہوئے نظر آئے، اب آپ کہتے ہیں یار جو یہ کہے گا نا اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے، but it's not necessary وہ ریلیشنشپ۔ آصف کرمانی صاحب ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے، آصف کرمانی صاحب نے میرے خیال میں ایک سائے کی طرح نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا، بالکل آج دیکھیں راہیں کیسی جدا ہو چکی ہیں، بالکل رہے، ٹھیک بات۔ لیکن انہوں نے خود سے بھی کہا نا ایک ولاگ کے اندر کہ پرسیپشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، یا مطلب انہوں نے ایک ولاگ بھی کیا ہے ابصار صاحب نے اس کے بعد، آئی تھنک اس کی ضرورت نہیں تھی۔ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آتا ہے، اس سے کئی دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہوئے تھے کہ 1-2 دن کے اندر یا ان ڈیز ٹو کم نوٹیفیکیشن ہو جائے گا جب، اور پھر آپ کو خواجہ صاحب کی وضاحت نے تو بہت بڑی کانٹرڈکشن کھڑی کر دی نا کہ خواجہ صاحب نے جب آ کے ٹویٹ کر دیا بھائی جب ایک معاملہ چل رہا ہے، پروسیس چل رہا ہے، تو آپ اس کو کلیریفائی کس کو کر رہے ہو آ کے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ کسی نے ولاگ کر دیا لندن سے بیٹھ کے، امریکہ سے بیٹھ کر، وہ میٹر نہیں کرتا، تو ایک ڈیفنس منسٹر ایک ملک آ کے اس کو کلیریفائی کر رہا ہے یا اس کو ریکٹیفائی کر رہا ہے، اس پوائنٹ کو ایڈریس کر رہا ہے۔ سو یہ کنٹروورسی میرے اینڈ پہ گورنمنٹ کی جانب سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ نہیں، کیا کرنا چاہیے اگر فار ایگزامپل اگر کوئی چیز کریٹ کر رہا ہے وچ از ناٹ ٹرو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی جواب تو آنا چاہیے، یا چپ بیٹھ چلیں اس کو اسٹریٹ اپ نام لیتے ہیں، شہباز گل صاحب کی کنٹروورسی کا آغاز کرتے ہیں، خواجہ آصف صاحب اس کو آ کے ایڈریس کریں گے اس کنٹروورسی کا؟ انفارمیشن منسٹر بیٹھا ہے، انفارمیشن منسٹر بیٹھا ہے، انفارمیشن منسٹر آ جاتا، جس طرح آپ ابصار صاحب کو آ کے ٹویٹر کے اوپر ایڈریس کر رہے ہو کہ جی یہ فیک نیوز ہے، یہ وہ ایک ٹویٹ کر دیتے اس کے اوپر، اچھا ایک ٹویٹ کر دیتے اس کے اوپر آ کر، اور خواجہ آصف صاحب جو امپورٹنٹ موسٹ منسٹری تھی اس سارے معاملے کے اندر وہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹ بھی نہیں آ رہی۔ اور سموتھلی اگر یہ پروسیس نظر آتا ہمیں کہ ایشو ہو جاتا ٹائملی نوٹیفیکیشن، تو اتنی کنٹروورسی کریٹ بھی نہ ہوتی نا۔ کس نے کی ہے؟ گورنمنٹ نے کی ہے یا لوگوں نے کی ہے؟ نہیں، ٹویٹ کرنے کے بعد ہینڈلز نے کی ہے جا کر جو اس قسم کی انہوں نے گمراہی بتا رہی ہے۔ علینا ایک سیکنڈ، زیادہ اسپیکولیشنز کو ہوا ملی ہے اور انفورسین انریسٹ بالکل پایا جاتا ہے۔ ایکویژن جو ہے اگر ہمیں وہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایکویژن ویسے ہی بالکل ایک بہت ہی کنڈیوسیو اور بڑی کوئی گڈی ہمیں پوری ایک آپ کو سیم پیج پہ شک ہو رہا ہے، سیم پیج پہ، پھر ہمیں SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر کا آج بھی وہیں پہ کھڑی ہیں تو
اس کے بعد بھی کہہ رہی ہے کہ حالات ابھی ویسے نہیں رہیں گے. نیشنل کوآرڈینیٹر دیکھیں گورننس کو لے کے ان کی ریڈنگ ہے نا, یہ آپ کی ریڈنگ ہے, ویسے ان کو بھی حق حاصل ہے نا. ہائبرڈ ماڈل میں بہت زیادہ سے نہیں ہوتا سویلین سائڈ کے پاس. اب تو آپ کو پتا ہے جہاں پر اگر ہمارے کولیگ بتا رہے ہیں کہ یہ جس دن یہ سمری جو ہے وہ اپروو ہونی تھی وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں تھا, تو آپ کو بتایا جائے گا فٹ پرنٹ کس کا زیادہ ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اس ملک میں. اور ایک انفورسین انریسٹ ضرور ہے جب آپ اوور دا لاسٹ فیو ویکس اینڈ اوور دا لاسٹ فیو منتھس جب ہمیں فیلڈ مارشل صاحب خود بھی گورننس کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں کہ گورننس کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چل رہے اور فوج کو قربانیاں دے کر ان گیپس کو پورا کرنا پڑ رہا ہے. ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر جب آپ کے ایس آئی ایف سی کے جب وہ آ کے بولے ہیں کہ پاکستان بزنس ایز یوزول کین ناٹ ٹیک پاکستان فارورڈ, وہ آن دا ہول پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. عامر صاحب آپ کی کیا رائے ہے, یہ کیا مطلب وہ جس طرح میں نے بات کی تھی دراڑ ہے یا ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ میں تو اپنے دونوں ساتھیوں کی سلیم اللہ کلیم اللہ دیکھ رہا تھا اور انجوائے کر رہا تھا اس کو کہ جو ہے نا آپ گول کیپر بن جائیں. نہیں میں تو آرام سے سن رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ندیم انجم کی کنٹروورسی ہوئی تو خبر کہاں سے آئی تھی؟ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو پرائم منسٹر ہاؤس نے دی تھی کہ یہ غلط خبر چلائی گئی ہے. ڈیفنس رپورٹرز کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دی تھی کہ یہ جنرل فیض پشاور چلے گئے ہیں اور وہاں چلے گئے ہیں ندیم انجم صاحب, اور اس کی تردید کس نے کی؟ پی ایم ہاؤس نے. اب یہاں پہ سارا دور کس بات پہ, ان کو تو اجازت بھی نہیں تھی. اچھا بھائی, جب سمری انیشیٹ نہیں ہوتی تب ہوگی. یہ آپ از خود جو کرتے ہیں نا وہ عمران خان والا آپ چربہ پڑھ لیں. وہ جو سپریم کورٹ نے گت بنائی اور اس ملک کی گت بنی 19 اگست 2019 والا نوٹیفیکیشن جو عمران خان نے اپنے سائن سے کیا اور پبلک کروایا گیا, تب یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ آپ چیزیں ٹھیک نہیں بناتے. جب خواجہ آصف کا ٹویٹ ہی ڈسکس ہے تو یاد کریں جنرل آصف منیر کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی نا, سب کو پتا تھا کہ ان کی ہونی ہے. روک کون رہا تھا؟ جنرل باجوہ کا جی ایچ کیو آفس نہیں بھیج رہا تھا. ان کو کیا ایکسکیوز دے رہے تھے کہ وہ شاید, اگر نام مجھے ٹھیک ہے کہ وہ جنرل کچھ تھے جو انجینئر تھے, ابھی نام ذہن میں آ جائے گا, کہ یہ 18 کو ریٹائر ہوں گے سر, ہم اس کے بعد سمری بھیجیں گے کیونکہ ادروائز نمبر 1 سینئر پہ یہ ہیں اور یہ یہاں پہ انجینئرنگ کور ہونے کی وجہ سے انہیں ہم آرمی چیف کے لیے نامزد نہیں کر سکتے. جب وہ بھی نہیں بھیجی تو خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ آیا کہ ہم, اور خبریں چل رہی تھی تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی سمری نہیں آئی. پھر وزارت مطلب آئی ایس پی آر نے کہا چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گی. آپ یاد کریں اس بات کو, خواجہ آصف کا ہی ٹویٹ تھا, اس کے جواب میں وزارت مطلب آئی ایس پی آر کو ٹویٹ کرنا پڑا, بتانا پڑا کہ ہم بھیج رہے ہیں. پھر وہ آئی, وہ سمری چلی اور اس میں ان کی پروٹیکشن ہوئی سروس کی 2 دن پہلے, جو بعد میں ساری جاری کر دی گئی کہ یہ سید عاصم منیر ہے, ان کو رکوانے کے لیے 5 جرنیل لگے ہوئے تھے پورا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے یہ جو ہیجان برپا ہے نا جن کے اندر, ابھی بھی ہے آگے بھی ہوگا, کہ یہ تو نئے سرے سے 5 سال شروع ہو گئے بھائی, یہ تو 30 تک تو چلے گئے اور ابھی اس میں مزید توسیع بھی موجود ہے. یہ میں تڑپنا جھپٹنا پلٹنا میں دیکھ رہا ہوں, مجھے مزہ آ رہا ہے اس بات کا کہ انجوائے کریں اس سچویشن کو, کہ ان کی تو اجازت ہی نہیں ہے. ارے بھائی ان دونوں کے درمیان میں گیپ ہوگا نا, آپ اور ہم سب سے پہلے بتائیں گے کہ لڑائی پڑ گئی ہے. یہ زبردستی نہیں آپ لڑائی ڈلا سکتے, کیونکہ وہ لائے ہیں چل پڑی ہے وزارت دفاع سے.